بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے اختلاف تو کر سکتے ہیں لیکن انہیں نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وہ بلا شبہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے مبلغ ہیں، لیکن ہر شخص کے اپنے اپنے نظریات، خیالات اور مطالعے کے بعد نتائج اخذ کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ کو مختصر تعارف کروائیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل داستان ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے۔ شکریہ۔ 18 اکتوبر 1965 کو بھارتی ریاست مہاراشٹر کے شہر ممبئی میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر ذاکر نائک پیشے کے لحاظ سے تو ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن انہیں دعوت دین اور مختلف ادیان میں PhD ڈگری مصر کی یونیورسٹی سے حاصل کی ہے۔ انہوں نے 1991 میں ممبئی میں ہی اسلام ریسرچ فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارے کی بنیاد رکھی۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں لکنت بھی ہے، اور وہ اکثر اسی لیے یہ دعا پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی لکنت زدہ زبان میں ایسی تاثیر ڈالی ہے کہ اس نے سارے عالم اسلام کو مٹھاس سے بھر دیا ہے۔ دنیا کے سارے براعظموں میں وہ جا چکے ہیں اور 20 سال کے عرصے میں انہوں نے 20 ممالک میں بڑے بڑے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا ہے۔ کتنے ہی لوگوں کا بائبل، تورات اور ہندوازم اور گیتا و مہا بھارت سے تقابل کر کے دائرہ اسلام میں داخل کیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ وہ دعوت دین کے مشن کے لیے عظیم اسلامی مبلغ اور محقق احمد دیدات سے متاثر ہوئے ہیں، جن کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات 1987 میں ہوئی۔ 2006 میں انہوں نے بتایا کہ میں دیدات نے انہیں دیدات پلس کا لقب دیا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں بے شمار اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ 1 اپریل 2000 کو امریکہ میں ان کا عیسائیوں کے نامی گرامی عالم ولیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹے طویل مناظرہ ساری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا تھا۔ اس مناظرے کا عنوان تھا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ یہ مناظرہ ایک امریکی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا تھا، جس کے بعد کم از کم 34,000 لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اس مناظرے کے بعد ہر جگہ انہیں تقابل ادیان کا سب سے بڑا ماہر سمجھا جانے لگا، اور وہ دنیا کے طول و عرض میں دعوت دین کے لیے بلائے جاتے رہے۔ یوں بھارت میں رہنے والے انتہا پسند ہندوؤں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ان کے لوگ بھی گاہے بگاہے اسلام کی طرف جا رہے تھے۔ یوں 21 جنوری 2006 کو بھارت میں ہندوؤں کے سب سے بڑے عالم روی شنکر کے ساتھ ان کا اسلام میں تصور خدا اور ہندو مذہب کے موضوع پر مناظرہ ہوا، تو انہوں نے شنکر کو تھوڑی ہی دیر میں بے بس کر دیا۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد کتنے ہی ہندو مسلمان ہو گئے۔ اگلے سال یعنی 2007 میں انہوں نے ممبئی میں سالانہ 10 روزہ امن کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں دنیا بھر سے مبلغین اسلام جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھی تھے آنا شروع ہوئے۔ وہ مذاہب عالم کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کرتے اور بے شمار لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ سلسلہ 2012 تک جاری رہا۔ جب اس کانفرنس میں ریکارڈ 10 لاکھ لوگ شریک ہوئے تو بھارتی انتہا پسند ہندو سماج ہل کر رہ گیا۔ ان دنوں بھارت میں نریندر مودی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی مہم اپنے عروج پر تھی، تو انتہا پسند ہندو تنظیمیں متحرک ہو گئیں۔ انہوں نے یہ کہہ کر ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے ساتھ ہندو مت کا تقابل کر کے ان کی توہین کے مرتکب ہوئے ہیں، سالانہ کانفرنس کے خلاف تحریک شروع کر دی اور اس کو رکوانے کے لیے حکومت پر زور دینا شروع کر دیا۔ اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے کانفرنس چنائی میں منعقد کرنے کا اعلان کیا، تو وہاں بھی ایسی ہی صورتحال پیدا ہوئی۔ ان حالات کی وجہ سے عرصہ 4 سال سے یہ کانفرنس منعقد نہیں ہو سکی، لیکن جس کا حامی ہو خدا اسے مٹا سکتا ہے کون کے مصادق ڈاکٹر ذاکر کی دعوت کا سلسلہ ان کے پیس ٹی وی، ریڈیو ریکارڈنگز، تحریروں، انٹرنیٹ اور غیر ملکی دوروں کے ذریعے جاری رہا۔ پیس ٹی وی نے ایسی مقبولیت حاصل کی کہ اس کے ناظرین کی تعداد 10 کروڑ سے تجاوز کرنے لگی۔ انہوں نے 2006 میں پیس ٹی وی انگلش کا آغاز کیا، تو جلد ہی یہ مسلم دنیا کا سب سے بڑا چینل بن گیا، جو دنیا کے 200 سے زائد ملکوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ اس کے اب بھی 25% ناظرین غیر مسلم ہیں۔ انہوں نے 2011 میں بنگلہ دیش جبکہ 2015 میں چینی زبان میں چینل کی نشریات کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اس وقت مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا
جب 2010 میں انہوں نے کینیڈا اور برطانیہ کے دورے کی تیاری کی تو یہاں موجود قادیانی لابی نے حکومت سے شکایت کی کہ یہ مبلغ قادیانیوں اور حکومتی اداروں کے لیے خطرہ ہے، یوں انہیں داخلے سے روک دیا گیا۔ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ قادیانی فتنے کی بنیاد جس انگریز نے رکھی تھی وہی اب تک اس کی خوب آبیاری بھی کر رہا ہے۔ دنیا بھر میں ہر طرح کی مدد اور تعاون سے اسے پالا پوسا جا رہا ہے۔ 2010 میں ہی بھارتی نشریاتی ادارے انڈین ایکسپریس نے انہیں ملک کی 90 بااثر ترین شخصیات میں شمار کیا۔ ان کا درجہ 89 تھا، یعنی کہ 90 سے ایک کم۔ قبل ازیں 2009 میں انہیں بھارت کے مختلف مذاہب کے 10 بڑے مذہبی مبلغین میں تیسرے درجے پر رکھا گیا۔ 2011 سے 2014 تک امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی نے انہیں دنیا کے 500 بااثر ترین شخصیات میں مسلسل برقرار رکھا۔ ان کی انہی خدمات کے اعزاز میں 29 جولائی 2013 کو انہیں متحدہ عرب امارات کے نائب صدر اور دبئی کے حاکم شیخ محمد راشد ال مختوم کی جانب سے 2013 کی بہترین مسلم شخصیت کا ایوارڈ دیا گیا، جس کے ساتھ انہیں 7.5 لاکھ درہم انعامی رقم دی گئی جو انہوں نے پیس ٹی وی کے لیے وقف کی۔ اسی سال انہیں ملائیشیا کے بادشاہ نے ملک کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا۔ 16 جنوری 2014 کو